أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العظيم. اللہ تو سب سے پہلے میں بلانا چاہتا ہوں اس آرگنائزیشن کی جو صدر ہے خلیل سنجرانی صاحب کو کہ وہ آئے اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائے کہ یہ آرگنائزیشن انہوں نے بنائی کس لیے ہے, اس کا مین مقصد کیا ہے. تو سر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ آ جائیں. سب سے پہلے میں اکیڈمی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں پر ہمیں بلایا اور ہمیں وقت دے دیا تاکہ جو ہمارا آرگنائزیشن ہے ان کی جو کام ہے وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. جیسے کہ پینافریکس میں آپ لوگ دیکھ بھی رہے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے ٹیلنٹ آرگنائزیشن لیڈر. یہ تقریباً ہمارے آرگنائزیشن پچھلے 6-7 سالوں سے ٹیلنٹ جو ہمارے چاہے اسپورٹس سے وابستہ ہو, ایجوکیشن سے وابستہ ہو, شعبے سے وابستہ ہو, ہم ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں, مختلف شعبے پہ پروموٹ کرتے ہیں اس کو. اور حکومت بلوچستان BCRA جس کو چیریٹیز کہتے ہیں اس سے باقاعدہ رجسٹرڈ ہے اور 5 سالوں سے لوگ یہاں پر کوئٹہ میں کام کر رہے ہیں اور پچھلے سال سے لوگ کراچی میں بھی یہ جو ہمارا ٹیلنٹ ہے اسی پہ کام کر رہے ہیں. ہمارا جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ ہمارا مقصد باصلاحیت ٹیلنٹ چاہے وہ اسپورٹس سے وابستہ ہو. ہم لوگ اسپورٹس پہ دیکھتے ہیں جو ہمارے مختلف ایسے بچے یا بچیاں ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلاحیت ہے اس میں, باقاعدہ وہ کانفیڈنس ہے اس میں, وہ کھیل سکتی ہے, وہ آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن بدقسمتی سے ایک چیز ہے جہاں پہ ہم ہمیشہ جو ہمارے ٹیلنٹ ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے, چاہے سرکاری سطح پہ ہو, چاہے عام کوئی NGO کی سطح پہ ہو یا کوئی کلب کی سطح پہ ہو, کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اور حکومت جو ہمارے محکمہ اسپورٹ سائنس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ہمارے جتنے بھی باصلاحیت چاہے بچے ہیں یا بچی ہے جس بھی گیم میں اس کا تعلق ہو, کم سے کم ہم اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارے اسپورٹس میں لگ بھگ 80-85 ایسے ایسوسیشن ہیں جو مختلف گیمز کے ایسوسیشن ہیں. جب بھی ٹرائل ہوتا ہے یا جب بھی کسی ایونٹ میں موقع دینا پڑتا ہے تو اس وقت خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کچھ سفارشی لوگوں کو لے جا کر پرفارمنس کرواتے ہیں تو اس سے وہ رزلٹ بھی نہیں نکلتا ہے. جو ہمارے پاس صلاحیت ہوتے ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں. تو ہم اسپورٹس پہ بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آتے ہیں ایجوکیشن کی جانب. ایجوکیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے ایسے ٹیلنٹ بچے یا بچی ہیں اس میں صلاحیت بہت زیادہ ہے, لیکن آگے بڑھنے کے جب کسی کمپٹیشن میں مقابلہ ہوتا ہے یا کسی جگہ پہ کوئی ایونٹ پہ لے جانے کی بات ہوتی ہے تب ایسی سفارشی کچھ لوگوں کو وہ کرتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں یا ان کو آگے لے جاتے ہیں, جس سے بلکہ وہ جو باصلاحیت ہے اس کی صلاحیتیں بھی رہ جاتی ہیں اور وہاں پہ جو بلوچستان کا ایک امیج ہوتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے وہاں پر مطلب وہ بیان بھی نہیں کر سکتا. تیسری ہم آتے ہیں اپنے شوبز یا سوشل میڈیا کے حوالے سے. آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, چاہے اس میں مختلف ایپ ہے, چاہے آپ ہمارے ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں, فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں, انسٹاگرام اٹھا کے دیکھ لیں, یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں, مختلف اس میں ضروری نہیں ہے کہ بہت سی جگہ پہ ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہم سوشل میڈیا پہ یا شوبز پہ کسی جگہ پہ جب تک ہمارے فیس نہیں آتے اس وقت تک ہم ارننگ نہیں کر سکتے یا ہم لوگ ویورز ہمیں نہیں مل سکتے. نہیں, ہر ایک صلاحیت ہوتی ہے. جیسے کہ کوئی سلائی کشیدہ کاری یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایجوکیشنل ٹریننگ سینٹر ہے آپ لوگوں کا, ان میں سے بھی اگر کوئی 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ کا ویڈیوز اپنے اکاؤنٹ پہ ڈالتا ہے تو وہ بھی ارننگ کرتا ہے. کس طرح کرتے ہیں شاید یہ ہمیں بہت کم ہی لوگوں کو ہمارے معلوم ہے. جیسے ہمارے کچھ دیگر صوبے ہیں, چاہے KP کو اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے آپ سندھ کو اٹھا کے دیکھ لیں, پنجاب کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر شاید سب میں ایک اویئرنیس ہے, ایک آگاہی ہے
کہ اب لوگ سوشل میڈیا پہ کس طرح اپنے ویڈیو رن کروا سکتے ہیں، ریبنز اٹھا سکتے ہیں، یا سوشل میڈیا سے کس طرح ہم لوگ باقاعدہ ارننگ کر سکتے ہیں. شاید جو ہمارے یہاں پر بلوچستان میں نہ ہونے کی برابر ہے. جہاں پر ہمارے چاہے ہم اپنے سب ڈویژن کو اٹھا کے دیکھ لیں، یا جو ہم لوگ اپنے کیا کہتے ہیں 32 یا 34 ہمارا اضلاع ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پر کوئی ایسے کنسپٹ نہیں ہے، کوئی ایسے جگہ ہم نے اضلاع میں نہیں دیکھا ہے، بہت کم دیکھا ہے کہ جہاں پر ٹھیک ٹھاک طریقے سے لوگ سوشل میڈیا کی بہترین طریقے سے استعمال کر سکے اور اس سے جو ہے ارننگ کرا سکے. تو اسی مقصد کے لیے باقاعدہ ہم لوگوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جو ہمارے جہاں پر جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں، ہمارے جتنے بھی اکیڈمیز ہیں، ہم لوگ وہاں پہ جائیں گے، ان لوگوں کو آگاہی دیں گے، اویئرنیس دیں گے کہ آپ نے کس طرح ارننگ کرنی ہے، آپ نے کس طرح جتنے بھی ایپس میں نے اس کا نام لے لیا ان میں سے کس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے مطلب خود کفایت ہونا ہے. تو اسی سلسلے میں جو اسکیل ہم لوگ سکھائیں گے باقاعدہ سلطان صاحب جہاں پر ہمارے ساتھ کرے ہیں، اور وہ بھی آپ لوگوں کو تفصیل اس کا بتائے گا. یہ جو جہاں پر ہم لوگوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ ان اسکیل پہ ہم لوگ باقاعدہ طور پہ آگاہی دیں گے، اویئرنیس دیں گے، کلاسز دیں گے. ہم لوگوں کا جو آفس سے نیچے ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے سریاب روڈ پر، جو ایلپر ہاسپٹل کے سامنے اوپر ہم لوگوں کا اکیڈمی ہے، وہاں پر پھر ہم لوگوں کا نیکسٹ پروگرام ہے. جو مطلب ہمارے ساتھ کام کرنا چاہے یا کچھ سیکھنا چاہے تو وہاں پر ہم لوگ اس کو کلاسز بھی دیں گے، خاص کر اس مقصد کے لیے کہ ہم میں جو جتنے بھی ٹیلنٹ ہے یا باصلاحیت ہے، جس میں صلاحیتیں ہیں، وہ اجاگر کرے، دنیا کو دکھا سکے، یا اس ایپ سے کم وہ کچھ نہ کچھ ارننگ کرا سکے. تو آپ لوگوں نے جہاں پر ایسے تقریب منعقد کی، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور اکیڈمی والوں کا سب کو بہت بہت شکریہ. جیسے سر نے آپ لوگ کو سوشل میڈیا کے بینیفٹس کے بارے میں بتایا، اس کے جتنے بھی بینیفٹس تھے میں ون بائی ون آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ کون سے کورسز ہم لوگ کرواتے ہیں. جیسے فریش کورسز ہوتے ہیں، ویک میں ہوتے ہیں، یا 3 دن کی جو ہماری ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں وہ ہم رکھتے ہیں. خاص کر ہم آئے ہیں یہاں پہ ایسے کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اسٹیج کو فیس نہیں کر پاتے، جو اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں، بول نہیں سکتے، ان کے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا ہے، کبھی ان کو جو ہے موقع ہی نہیں دیا گیا. تو ایسے اسٹوڈنٹس کو ہم جو ہے موقع دینا چاہتے ہیں، ایسے اسٹوڈنٹ کو ہم جو ہے اچھے سیمینار میں لے جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ ان کو ٹرین کر کے ان کو لے جائیں گے، وہاں پہ ان کی جو ہے جو انہینسمنٹ ہوگی، امپرومنٹ ہوگی، ان کے جو ویک ایریاز ہوں گے ان کے اوپر کام ہوگا. جیسے کمیونیکیشن اسکل جو ہوگا، سب سے پہلے ہم ان کے کمیونیکیشن اسکل میں کام کریں گے. تو ہمارے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ ڈائریکشن، سب سے پہلے انسان کو جو ہے اپنے ڈائریکشن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، اس اکیڈمی میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو آپ لوگ کا گول کیا ہے، کس لیے آ رہے ہو یہاں پہ، کیوں اپنے پیسے خرچ کر رہے ہو، کیوں اپنے انرجی خرچ کر رہے ہو، کیوں اپنا ٹائم دے رہے ہو. تو آپ کا ایک مقصد تو ہوگا. جب آپ کو کوئی مقصد ہوگا، جب آپ کو پتہ ہوگا، تب جا کر آپ اپنے گول کی طرف جا سکتے ہو. اور اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے کون کون سی مشکلیں آپ کے سامنے آئیں گی، کون کون سی مشکلوں کو آپ نے فیس کرنا ہوگا، تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے فیس کرنی ہے، اس کے بعد آپ اپنے گول تک پہنچ سکتے ہو. تو وہ ہم کورس کرواتے ہیں، سب سے پہلے ہم ہوسٹنگ کا کورس کرواتے ہیں. جیسے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ہوسٹ کر رہا ہوں، اسٹیج کو فیس کر رہا ہوں، آپ سب کو دیکھ رہا ہوں اور بات کر رہا ہوں. تو یہ کیا ہے، یہ جو ہے ہوسٹنگ ہے. ہوسٹنگ جو ہے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک اسپیکنگ، جیسے کہ میں آج ادھر آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور بات کر رہا ہوں. ایک آن لائن ہوسٹنگ ہوتی ہے جو ہم ویڈیو کے ذریعے آن لائن کلاسز سیشن لیتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم ارننگ کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی اس کے بینیفٹس آپ کو بتائیں گے. وہاں جو ہے الگ سے اس کا جو ہے کورسز کروائے جاتے ہیں، اس میں جو ہے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ اس کی اپرچونیٹی کون کون سی ہوتی ہے، اس میں کہاں سے آپ ارننگ کر سکتے ہو، اور اس اسکل کو کیسے آپ بلڈ کر سکتے ہو، اور اپنے اندر کیسے آپ کمیونیکیشن اسکل، جو لیڈرشپ اسکلز ہیں، جو کمیونٹی اسکلز ہیں اور ٹیم ورک ہے، یہ آپ لوگ کیسے سیکھ سکتے ہو. تو اس میں جو ہے ہمارے ساتھ مختلف کمپیئرنگ کے بھی ایسے مواقع ملتے رہتے ہیں. جیسے کہ ہم اسپورٹس ایونٹ کرواتے ہیں، اس میں جو ہے ہمیں کمپیئرنگ کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم جب بھی کوئی ایونٹ کنڈکٹ کرتے ہیں اس میں جو ہے میل اور فیمیل دونوں کا موقع دیتے ہیں کہ وہ آئے اور اسٹیج میں وہ کمپیئرنگ کریں، وہ اپنے جو ہے ہیزیٹیشن کو جو ہے ختم کرے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لوگوں کو فیس کرنا. اب فیس ہی نہیں کر سکتے کسی کو، کیونکہ ہمیں کبھی موقع نہیں دیا ہے. جب آپ کو موقع دیا جائے گا تب آپ فیس کرو گے. شروع میں یار انسان فیل ہوتا ہے، جب تک فیل نہیں ہوں گے تب تک ہم سکسیس تک نہیں پہنچ سکتے. پہلا اسٹیپ ہی فیل ہونا ہے.
شروع میں بھی ایسے تھا، اس آرگنائزیشن میں جب میں آیا میں بات نہیں کر پاتا تھا. سلولی اینڈ گریجولی مجھے موقع دیا گیا. کبھی میں 1 پوائنٹ پہ بولتا تھا، کبھی پھر میں 2 پوائنٹ پہ بولتا تھا. ابھی ایسے وقت آیا کہ مجھے پورا سیمینار کا جو ہے سارا جو رسپانسبلٹی ہے میرے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. پھر میں ٹیم بنا لیتا ہوں، ان میں جو ہے جس کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے ان سب کو سلیکٹ کر کے پھر آگے لے کر آتے ہیں. تو جو لسٹ بنایا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے، جس میں آپ لوگ کی اپرچونیٹیز ہے، جیسے انٹرویو کی جو اپرچونیٹیز آپ لوگوں کو دیے جائیں گے. ہمارے پاس ایک انٹرویو کی جو ہم لوگ اکثر کنڈکٹ کرتے ہیں، مختلف جو ایجوکیشن کے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں یا ہمارے ایم پی اے ہوتے ہیں یا کونسلر ہوتے ہیں، ان سے ہم مختلف انٹرویو لیتے ہیں. تو جو ہم نیو ٹیلنٹ کو لے کر آئیں گے، ان کو یہ کام سکھائیں گے، یہی جا کر ان سے انٹرویو کریں گے اور ان کا جو ہے کانفیڈینس بلڈ ہوگا، اس میں ان کو نالج ملے گا. اس میں جو ہے یہ لوگ جو ہے ریلیشن شپ بھی بنا سکتے ہیں، جیسے کہ انسان کسی کے ساتھ کیسے اپنے تعلق کیسے بنا سکتا ہے، انٹریکٹ کیسے کر سکتا ہے، اس سے کمیونیکیٹ کیسے کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو آپ لوگ جو ہے اویل کریں. ایسے موقع آج کسی کو نہیں ملتے، ہمیں بہت مشکل سے یہ موقع ملے ہیں. پہلے ہم بھی اسی طرح تھے، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، نہ شعور تھا، نہ کچھ اویئرنیس تھا. تو سلولی اینڈ گریجولی جیسے ہم اسٹڈی کی طرف جاتے رہتے تو میں شائستہ میں کلاس فیلو ہے، ہم دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے. تو میں بہت ہی ڈل اسٹوڈنٹ تھا، کلاس میں بالکل پڑھتا ہی نہیں تھا. تو سلولی اینڈ گریجولی کوئی ایسا انسان ملا جو آپ کو گائیڈ کرنے والا ہو، جو آپ کو صحیح رستہ دکھانے والا ہو. تو اس کے ذریعے سے سلولی اینڈ گریجولی میں نے یہ رستہ اختیار کیا. پھر میں اسکلس کی طرف آیا. اسکلز بہت ہی لازمی ہے، آپ بالکل پڑھیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسکلز بہت امپورٹنٹ ہے. اور اسکلز کے جو ہے فار ایگزامپل مجھے پبلک اسپیکنگ کی جو ہے اللہ پاک نے قدرتی صلاحیت دی ہے کہ میں بول سکتا ہوں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی. ان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کو جو اس چیز کو امپروو کرنا پڑتا ہے. ان کو اس چیز سے بھاگنا نہیں پڑتا، کیونکہ جب تک آپ امپروو نہیں کرو گے تب تک آپ فیس نہیں کرو گے. تو یہ بہت ہی لازمی چیزیں ہیں جس کو جو ہے آپ نے اویل کرنا ہے. اگر آپ اویل نہیں کرو گے تو پوری زندگی پچھتاؤ گے. وہ کہتے ہیں نا، اگر آپ اس 5 سال میں محنت کرو گے تو پھر پوری زندگی تمہاری آسان ہوگی. اگر آپ یہ 5 سال خوشی کے ساتھ گھر میں کچھ بھی نہیں کرو گے، کام محنت نہیں کرو گے، تو 50 سال آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو یہ چیزیں بہت ہی لازمی ہیں. اور ہمارے جو تیسرا جو مین مقصد ہے، اسکلس کے اوپر ہم کورس اکثر کرواتے ہیں. جیسے کمیونیکیشن اسکل کا میں نے آپ کو بتایا، لیڈرشپ اسکلز ہو گئے اور کمیونٹی اسکلز ہو گئے، اور جو رپورٹنگ ہو گئی، کمپیئرنگ ہو گئی، ہوسٹنگ ہو گئی اور اینکرنگ ہو گئی. اور اسپورٹس جرنلزم کے بارے میں بھی ہم آپ کو کروائیں گے. اور ہماری خود کی اسپورٹس اکیڈمی بھی ہے، اس میں ہم جو اسپورٹس کے جو انٹرسٹڈ جو بھی لوگ ہیں ان کو ٹرین بھی کرتے ہیں الگ سے. تو لاسٹ میں انٹروڈیوس کرتا ہوں مہناز کو. مہناز ہمارے ساتھ ابھی نیو اس نے جوائن کیا ہوا ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے. تو ماشاءاللہ ابھی بہت امپروو کر چکی ہے اور اس کا یہ فرسٹ ٹائم ہے اسٹیج کو فیس کرنا. کیونکہ آپ لوگ بھی اس کو انکریج کریں، کیونکہ فرسٹ ٹائم کوئی جب بھی آتا ہے تو اس کو ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا اس کے اندر. لیکن اس کی ہمت کو میں نے دیکھا اور یہ آج ہمارے ساتھ آئی ہے اور آپ لوگوں کو کانفیڈنس کے بارے میں کچھ جو پوائنٹس ہوں گے وہ آپ کو بتا دیں گے. اس بارے السلام اسٹوڈینٹس اینڈ سر، کیسے آپ سب؟ میں مہناز عمر ٹول ٹی وی کی ایک نیو ممبر ہوں. تو آج آپ لوگوں کو میں کانفیڈنس کے حوالے سے کچھ پوائنٹس بتانا چاہتی ہوں. سیلف اویئرنیس سے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں جانیں گے، نہیں پہچانیں گے، آئیڈینٹیفائی ویکنیس اینڈ اسٹرینتھ، اپنی کمزوری اور اپنا جو ہم لوگوں میں طاقتیں ہیں ان کو نہیں جانیں گے، تب تک ہم آگے نہیں جا سکتے. جو ہم میں خوبیاں ہیں اور جو ہم میں کمی ہے، اپنی کمی کو ہم کیا کریں بہتری کی طرف لے کے جائے. اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا بند کر دیں. ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود ادرس. جب آپ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کریں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سیٹ اچیویبل گولز. جو آپ لوگوں کا مقصد ہے، جو گول ہے آپ لوگوں کا، آپ لوگ کس طرح اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹارٹ اسمال. آپ کیا کریں گے؟ چھوٹی سی شروعات کریں گے اس کی.
break big task into steps. बड़े कामों को छोटे कदमों में तकसीम करना सीखें, तब आप लोग कामयाब हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई टॉपिक दिया जाता है, आप लोगों में से किसी को मेरा भी फर्स्ट टाइम है, इधर मैं आई हूँ, फर्स्ट टाइम है मेरा स्टेज पे आना, किसी के सामने इतना बोलना, तो अपने आप को इम्प्रूव करें. मैंने ये बोला कि सबसे पहले आईने के सामने जाके बोले, जो आपने तैयारी की है वो जाके आईने के सामने बोले.